1974 کے اندر یہ آئین ملک پاکستان کے اندر قرارداد منظور کی گئی کہ مرزائی قادیانی کافر ہے، یہ دنیا کا بدترین کافر ہے، یہ یہودیوں سے بھی بڑا کافر ہے، عیسائیوں سے بھی بڑا کافر ہے۔ قرآن اس کی دلیل ہے۔ بڑا کافر کیسے ہے؟ یہودی کافر ہے، ہم مانتے ہیں، عیسائی کافر ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہودیوں کا جو نبی تھا وہ اللہ کا سچا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہودی آج کیوں کافر ہیں؟ وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، لیکن ان کا پیغمبر اللہ کا سچا نبی تھا۔ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے عیسائی آج کافر کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ آج ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ ان کا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا سچا پیغمبر تھا، لیکن یہ قادیانی دنیا کا بدترین کافر اس وجہ سے ہے کہ قادیانی جسے نبی مانتے ہیں وہ نبی بھی کافر ہے اور قادیانی خود بھی کافر ہے۔ اس لیے دنیا کا بدترین کافر اسے کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے بدترین کافروں میں سے آپ اندازہ کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تذکرہ۔ اس نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ لکھی، ایسی باتیں لکھی کہ بندہ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ سورہ فتح کی آیت لکھی کہ محمد رسول اللہ، اس کی تفسیر میں معاذ اللہ لکھتا ہے کہ یہ محمد بھی اللہ نے مجھے کہا ہے، رسول بھی مجھے کہا ہے۔ پھر اس سے ہٹ کر قرآن میں آیا کہ یا مریم، یہاں پر اس نے غلاظت بکی، اس نے کہا کہ یا مریم بھی یہاں رب نے مجھے کہا ہے۔ اس نے اتنی بےہودہ باتیں کی کہ اس نے رب پر بھی بہتان باندھا، اس پر بھی کفر بکا، کہا کہ مریم میں بنا اور رب ایسی باتیں ہیں کہ عام نالج کے سامنے یہ پیش کی جائے تو وہ سمجھ نہیں سکتا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، جن کا مطالعہ ہے اس پر وہ خوب جانتے ہیں کہ اس مرزا غلام احمد قادیانی نے جو اپنی کتاب لکھی ہے اس کے اندر کیا کیا غلاظتیں کی۔ ہم نے اپنے عقیدے کو بچانا، ہم عقیدہ ختم نبوت پر یقین اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخر الزمان نبی ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میرا کلمہ پڑھنے والوں، جس زمین پر تمہارا بسیرا ہے اس زمین پر مٹی کے اتنے ذرات موجود نہیں، ریت کے اتنے ذرات موجود نہیں جتنی برار میں یہ بات تم سے کہتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کتنا بدترین کافر ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہم پڑھتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، اللہ نے فرمایا کہ حبیب اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر اب اس کو کوئی نہ مانے کہ اللہ اور بھی ہے وہ کافر ہوگا۔ تو قرآن میں آیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ میں نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ آخری نبی ہے۔ یہ نبی جس کے پاس آیا، جو امت اس نبی کے دامن میں آئی، وہ امت سب سے پہلے جنت میں داخل کر دی جائے، امت بعد میں آئے جنت میں پہلے جائے۔ ہمیں تو اپنے آپ پر رشک ہونا چاہیے، نہ ہم نے اپنے اس نبی کی امت میں آنے کے لیے دعائیں مانگی، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، اس نبی کی امت بن گئے۔ قرآن کو ملا جو تینوں سے افضل قرآن ہوا، آخری کتاب ملی ہمیں، ملی سب سے افضل کتاب، نبی ملا جو آخر الزمان خاتم النبیین تمام نبیوں کا سردار ملا۔ تو یہ امت اگر پیدا ہونے سے لے کر قبر میں اترنے تک بھی اس کا شکر ادا کرے تو شکر ادا نہیں کر سکتی، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر ایسی خامیاں بھر دی گئی، ایسی یہود و نصارہ نے ایسے غلیظ لوگوں کے گلوں میں پٹے ڈال کر ان کو اپنا غلام بنا لیا کہ تا قیامت تک یہ غلامی کے ڈنڈوروں میں پستی رہے گی۔ جب تک عوام، جب تک قوم اپنا حق کسی سے نہیں مانگتی، تب تک وہ قوم زندہ نہیں ہوا کرتی۔
کرتی، قرآن کا فیصلہ ہے جب قوم نیچے بیٹھتی ہے تو اس پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ جو اپنے پٹوں کے ساتھ ان کو ہلاتے ہیں۔ آج ہمارے پٹے، ہمارے حکمرانوں کے پٹے کہاں سے ہلائے جاتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے۔ ہم قرآن کو بھول گئے۔ قرآن نے کہا کہ یہود و نصارہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ آج ہم یہود و نصارہ کو دوست مانے تو پھر ہم قرآن کا انکاری کرتے ہیں۔ قرآن کے انکاری کون ہوگا؟ جو کافر ہوگا۔ ہم یہود و نصارہ ہمارے تا قیامت دوست نہیں بن سکتے، ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ عقیدہ ختم نبوت، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس امت نے تمام امتوں کی گواہی دینی ہے۔ ہمارے نبی نے بروز قیامت سب کی شفاعت کرنی ہے، تو ہمیں اپنے عقیدے کو بچانا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 88 بار اس چیز کو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ جہاں پر بھی عمل کی بات کی سب سے پہلے عقیدے کی بات کی۔ آمنو عقیدہ ہے، بعد میں کہا کہ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو۔ یہ بھی کہا حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے سگے چچا کے بیٹے فرماتے کہ میں نے قرآن بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی، ان کو دیکھا، اس کے اندر اللہ نے مخاطب کر کے قوموں کو فرمایا کہ یا ایھا المساکین۔ جب ان قوموں کو مخاطب کیا جاتا، کہا جاتا کہ مسکین قوم، ایک غریب قوم، ایک یتیم قوم، فرمایا کہ اللہ نے اس قوم پر ایسا فضل کیا، فرمایا کہ جس امت کو مصطفیٰ مل جائے وہ مسکین نہیں رہا کرتی، وہ غریب نہیں رہا کرتی۔ تو ہمیں مصطفیٰ ملے ہیں، ہم اس کی نسبت کے ساتھ، اس کے عقائد کے ساتھ اگر اپنے عقیدے کو چھوڑیں گے، ان کے دامن کے ساتھ اپنے دامن کو مس کریں گے تو قیامت کے دن شفاعت بھی ہمارے حق میں آئے گی۔ آج عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں اس سے اشنار ہو سکیں، اس سے سن سکیں، اس سے سمجھ سکیں۔ آ کر نعتیں سن کر جھوم کر چلے جانا یہ محفل کی رنگینیت نہیں ہے۔ محفل کے اندر بیٹھنا، علماء اکرام کی گفتگو کو سننا اور اس کو پڑھنے سے باندھنا تاکہ قیامت کے دن علماء اکرام بری ذمہ ہوں گے۔ تمہیں بتایا گیا لیکن تم ایک چاولوں کی پلیٹ کے لیے محرم میں وہ بن گئے اور پھر تم تھوڑے سے لالچ کے لیے قادیانیوں سے مل گئے۔ ہمیں مال مل جائے، یہ مال تو مل جائے گا، یہ وقت بہت تھوڑا ہے، سانس نکلنے والی آخری ہو سکتی ہے۔ ہم نے قبر میں چلے جانا ہے، جواب دینا ہوگا۔ قبر کے اندر زیارت مصطفیٰ ہوگی۔ آج اگر قادیانیوں سے دوستی ہوگی، آج اگر اہل تشیعوں سے دوستی ہوگی، ایسے لوگوں سے دوستی ہوگی جو بدبخت صحابہ کرام پر بد کرتے ہیں، تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا ہماری شفاعت حق میں آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، قرآن اور سنت کی روشنی پر چلیں، علماء کرام سے وابستہ رہیں، ان سے پوچھیں، مسائل کا حل پوچھیں اور اس سے صحیح عقیدہ تلاش کر کے